الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تعریف اس خدا کی کہ جس نے سارا جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی کہ جس نے سارا جہاں بنایا، یہ زمین بنائی یہ آسمان بنایا، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، پھر اس مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنا
الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 26 مارچ سن 2021 عیسوی ہم یہاں حویلیاں گاؤں سموالا میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ برادر عزیز محمد فیصل بھائی کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آج کی یہ خوبصورت محفل جو تقریب نکاح کے عنوان سے معلوم ہے، آپ حضرات کا اتنی کثیر تعداد میں آنا اور دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کر حضرات علماء کی بات سننا خلاق عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ آپ کو اس سے کہیں زیادہ جوش عمل نصیب فرمائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے طیبہ کے حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ خلاق عالم سے دعا ہے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میرے برادر مکرم حضرت مولانا محمد نفیس صاحب جو آپ کی اس مسجد کے امام و خطیب ہیں، میرے کلاس میٹ بھی ہیں، کلاس فیلو ہیں، ہم نے ساتھ پڑھا ہے، اور اسی طرح راولپنڈی سے سفر کر کے تشریف لانے والے حضرت مولانا مفتی لیاقت محمود صاحب زیدہ مجدہ، جن کے ساتھ آج غالباً دوسری مرتبہ ملاقات ہے، اور اسی طرح حضرت مولانا محمد توصیف صاحب تشریف فرما ہے۔ ان حضرات کی موجودگی میں اپنا سبق سنانے جا رہا ہوں۔ حرا کی خلوتوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سبق لے کر جب خانوادہ رحمت میں تشریف لائے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر سنسنی اور کپ کپی طاری تھی، وحی الہی کی جلالت کی وجہ سے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ جلالت میں اللہ کی جلالت کا نمائندہ ہے۔ حق تعالی نے خود ارشاد فرمایا ایک مقام پر، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله۔ کہ آپ دیکھیں اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی مضبوط پہاڑ پر نازل کر
دیں تو وہ اس کی جلالت سے لرز لرز کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ دنیا کا کوئی مضبوط پہاڑ اپنے اندر ہمت میں اس قدر وسعت نہیں رکھتا کہ رب العالمین کا قرآن وہاں پر ڈیرے ڈال لے، لیکن تنہا قلب محمد میں وہ وسعت ہے کہ جہاں وہ سما سکے، کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حرا کی خلوتوں سے وحی کا پہلا سبق لے کر جب خانوادہ اطہر میں تشریف لایا، رفیقہ حیات، با وفا رفیقہ حیات ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، خدیجہ زملونی 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 انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑاتی ہیں، کمبل اڑاتی ہیں، اور پھر سرہانے بیٹھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو با وفا رفیقہ حیات کی طرح تسلی دیتی ہیں۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تسلی اپنے شوہر نامدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، احادیث کے ورقوں میں وہ آج بھی چمک رہی ہے۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ کے محبوب، اللہ کی قسم، اللہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، جو آپ سے توڑنے والا ہے آپ سے جوڑنے والے ہیں، آپ تو گالیاں سن کر بھی دعائیں دینے والے ہیں، جو آپ کی طرف سنگ پتھر اٹھا کے پھینکے آپ جواب میں اسے بھی دعائیں دیتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ نادار لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ نادار لوگوں کے کام آنے والے ہیں، مہمان نواز ہیں،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ جیسے لوگ شہر سے باہر جانے کے لیے نہیں بلکہ آپ تو شہر کی زینت بننے کے لیے ہیں. کیوں؟ وہی 5 وصف جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمار کیے تھے، ابن دغنہ نے صدیق اکبر کے بھی وہی شمار کیے. اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. دنیا میں کسی انسان کو پرکھنے کے لیے یوں تو بہت سارے پیمانے ہو سکتے ہیں، لیکن 3 پیمانے ایسے ہیں کہ جن سے اگر آپ پرکھیں گے، جن کے ذریعے آپ پرکھیں گے تو گویا آپ نے اس شخصیت کا انسائکلوپیڈیا کر لیا. وہ 3 پیمانے یہ ہیں، ان میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا کہ بیوی بڑے قریب سے جانتی ہے اپنے شوہر کو. انسان گھر سے باہر بڑے تکلف سے پیش آتا ہے، تکلف کی زندگی گزارتا ہے، اور گھر کی 4 دیواری میں بڑے بے تکلف انداز سے رہتا ہے. تو بیوی سے زیادہ انسان کو، شخصیت کو جاننے والا کوئی نہیں. سب سے پہلی گواہی رفیقہ حیات نے دی. دوسرے نمبر پر پیمانہ خادم بہت قریب سے جانتا ہے. تو آئیے نا میرے آقا کے خادم کیا کہتے ہیں؟ بیوی بڑے قریب سے جانتی ہے، لیکن پھر بھی تسلیم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بیوی تسلیم نہیں کرتی. کہتی ہے میں جانتی ہوں کتنا پانی میں. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، قرآن بھی معجزہ ہے. انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا، وہ بھی معجزہ ہے، ان کا انکار نہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ کی سچائی اور دیانتداری کی سب سے پہلے گواہی آپ کی رفیقہ حیات نے دی. بہت بڑی بات. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، باہر ان کے لاکھوں مریدین تھے، لیکن گھر میں ان کی نہیں بنتی تھی. بیوی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ آپ اللہ والے، اللہ کے ولی. ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے ان کے لیے یہ کرامت ظاہر کی کہ وہ ہوا میں تیرنے لگے، اڑ کر سفر کرنے لگے. اپنے گھر کے اوپر سے اڑ کر جا رہے تھے کہ بیوی نے دیکھا، نظریں اٹھا کر کہ اللہ والے گزر رہے ہیں، ہوا میں تیر رہے ہیں. واپس شام ہوئی، گھر آئے تو بیوی نے کہا تم بڑے اللہ والے بنے پھرتے ہو، میں نے آج دیکھے ہوا میں تیر رہے تھے اللہ والے. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. اس نے کہا واقعی دیکھا تھا، غور سے دیکھا تھا؟ ہاں میں نے دیکھا تھا، ہوا میں تیر رہے تھے، ہوا کی اڑان کے مزے لے رہے تھے. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، کہاں اللہ والے بنے؟ اس نے کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا. فٹ سے کہنے لگی اسی لیے تھوڑا ٹیڑھا اڑ رہے تھے، اسی لیے تھوڑا ٹیڑھا اڑ رہے تھے. یعنی یہ نہیں مانتی، یہ جنسی ایسی ہے. کوئی بھی اللہ نے ایسا وصف عطا کیا ہو سب مانیں گے، تسلیم کریں گے، لیکن یہ کہیں گے میں جانتا ہوں. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ کہ سب سے پہلے گواہی کس نے دی؟ بیوی نے دی. اور دوسرے نمبر پہ خادم بہت قریب سے جانتا ہے اپنے آقا. آئیے ذرا احادیث کے ورقوں میں میرے آقا کے خادم سے بھی پوچھتے ہیں. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سال سے والدین سے بچھڑا ہوا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو پتا چلا میرا بیٹا مکہ میں کسی گھر میں، کسی ہاشمی گھرانے میں خدمت کر رہا ہے. بدری شفقت کا مارا ہوا باپ سال
باپ پہنچا، پدری شفقت کا مارا ہوا باپ سال ہا سال اپنے بیٹے کو تلاش کرتا رہا، مکہ میں پہنچا، پتہ چلا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹے سے ملاقات کے لیے پہنچا تھا۔ کہنے لگا زید آج تجھے دیکھ لیا تو سمجھ میری بینائی واپس آ گئی، جب سے آیا ہے ہمارے گھر سے مسکراہٹیں بھی رخصت ہو گئی ہیں، تیری بہنیں ہر وقت تیرا راستہ دیکھتی رہتی ہیں، تیری ماں کی نگاہ ہر وقت دروازے پہ لگی رہتی ہے کہ معلوم نہیں کس وقت میرا بیٹا نمودار ہو جائے، آج میں تجھے لینے آیا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید تجھے جانے کے لیے اجازت ہے، باپ آیا ہے، سگا چچا آیا ہے، اجازت ہے جانے کے لیے، لیکن اتنی بات ہے، زید کے باپ سے کہا اتنی بات ہے کہ زید پہ جبر نہ ہونے پائے، زید پہ جبر نہ ہونے پائے۔ باپ نے کہا سبحان اللہ، جبر والی کون سی بات، غلامی کی زندگی سے آزادی میں جا رہا ہے، سال ہا سال ماں سے بچھڑا ہوا لال، بہنوں سے بچھڑا ہوا بھائی، باپ سے بچھڑا ہوا لخت جگر، آج اپنے گھر جا رہا ہے تو اس میں جبر والی کون سی بات ہے؟ زید نے کہا نہیں ابا جان، واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہاں جاؤں گا باپ ملے گا، باپ کا چہرہ ملے گا، ماں کی ممتا ملے گی، بہنوں کی شفقت ملے گی، لیکن یہ چہرہ نہیں ملے گا جسے قرآن نے والضحیٰ کہا، یہ زلفیں نہیں ملیں گی جسے قرآن نے واللیل اذا سجا کہا، یہ دانت نہیں ملیں گے جسے قرآن نے یاسین کہا۔ باپ نے کہا بیٹے کیا کہہ رہے ہو؟ غلامی پر، آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ بیٹے نے کہا اس غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان کرنے کے لیے تیار۔ کیوں؟ زید کہتا ہے عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا، یہ خادم کی گواہی تھی۔ تیسرے نمبر پر اڑوس پڑوس والوں کی، سوسائٹی والوں کی گواہی بھی بڑی معتبر ہوتی ہے، یہ بھی بڑا معتبر پیمانہ ہے۔ سوسائٹی والے، معاشرے والے پہچانتے ہیں کہ آپ کس کیٹیگری کے بندے ہیں۔ آئیے ذرا اس معاشرے میں چل کے دیکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اڑوس پڑوس والوں نے قریب
یک زبان کہا جربنا کا مرارا، 1 2 3 4 5 نہیں، مرارا ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا، جب بھی آزمایا ما رأینا فیک الا صدقا، جب بھی آپ کو آزمایا ہے سچا ہی پایا ہے، آپ کو صداقتوں کے برہان ہیں، شرافت کے نشان ہیں، ہم جب سچائی، صداقت، شرافت، امانت داری، دیانت داری کو چلتا پھرتا مجسم انداز میں دیکھنا چاہے تو نگاہیں آپ کی طرف اٹھتی ہیں، آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس میں پوچھنے والی کون سی بات؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا یقین کرتے ہو تو تمہیں یقین دلوانے آیا ہوں کہ قولوا لا الہ، ذوق نہیں ہے آپ کا، دعا کر دیں، یہ میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، قولوا لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا یہ کلمہ فضل گل و لالا کا نہیں پابند، اسے ممبر و محراب کی قید میں نہ ڈالیے، تسبیح خانوں تک محدود نہ کیجیے، آرٹیفیشل درباروں تک محدود نہ کیجیے، یہ فرعون سے گونجا، بدر و احد سے ہوتا ہوا، تبوک قادسیہ سے ہوتا ہوا، شاملی میں پہنچا، شاملی سے ہوتا ہوا بالا کوٹ کے ریگزاروں پہ گونجا، بالا کوٹ سے ہوتا ہوا کشمیر، چیچنیا، بوسنیا، فلسطین، شام میں گونج رہا ہے، یہ کلمہ فضل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پارٹیوں کے بت، یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ نون لیگ کا ہے، یہ پی پی کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بت ہیں، پارٹیوں کے بت، علاقائیت کے بت، قومیت کے بت، وہ بت جو اسلام نے توڑے، ہوس نے پھر بنا ڈالے، اور اقبال نے کہا تھا براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں، آج ہماری ہوس نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہو، فرقوں میں بٹے ہوئے ہو،
تو آپ کو شاید مزہ نہیں آ رہا۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ میرے آقا نے ان کے ضمیر پہ دستک دی، بے ساختہ تبصرہ کرو تم نے مجھے کیسا پایا۔ سوسائٹی کی گواہی آپ کے سامنے، کیسا پایا؟ جربنا کمرارا، بارہا تجربہ کیا، بلکہ ہم تجربہ کر کر کے تھک گئے، لیکن آپ سچائی سے باز نہ آئے۔ یہ تین گواہیاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں نے دی کہ جو اگر اس کائنات میں آپ کے بعد اگر کسی اور کی دی جائے تو ناممکن کھنگالیے۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کو تسلیم نہیں کرے، کوئی خادم اپنے آقا کی تعریف نہیں کرے، اور سوسائٹی میں کسی سے کسی کا تعارف پوچھیے تو وہ علمان بنا۔ اب تین ادائیں میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں۔ بچپن کی ایک ادا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اسلام قبول کر چکی تو میرے آقا کے پاس تشریف لائی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، بچپن کی آپ کی ایک ادا نشان بن گئی، آج وضاحت چاہتی ہوں۔ بچپن میں جب آپ میرا دودھ پیتے تھے، آپ کا ایک بھائی رضائی بھائی انہی دنوں میرا دودھ پی رہا تھا، عبداللہ نامی، تو میں نے ایک حصہ آپ کے لیے خاص کیا، دوسرے حصے سے اپنے بیٹے عبداللہ کو دودھ پلاتی تھی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ آپ نے کبھی جو حصہ آپ کے لیے خاص کیا گیا تھا اس کے علاوہ دودھ نہیں پیا۔ عبداللہ کے حصہ سے کبھی آپ نے، میں جبرن کوشش بھی کرتی تو آپ نے کبھی اس طرف منہ نہیں لگایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی عبداللہ کے لیے مخصوص تھا۔ دائی حلیمہ کہنے لگی یہی تو بات پوچھنا چاہتی ہوں، عبداللہ کو میں دوسری سائڈ پہ لگاتی وہ دودھ پی لیتا تھا، اور آپ کو اگر میں اس سائڈ پہ لگاتی تھی تو آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ آج وضاحت چاہتی ہوں، روح کائنات مسکرائی حلیمہ، پیغمبر بچپن میں بھی دیوانے نہیں ہوتے، فرزانے ہوتے ہیں، دیوانے نہیں فرزانے ہوتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلیمہ، اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ میں جو کام، جو کاز، جو فکر و نظر، جو مشن، جو عدل و انصاف کا پیغام دنیا کو پڑھانے آیا ہوں، اس میں یار پر بچپن میں بھی قائم رہوں، اس میں یار پر بچپن میں بھی قائم رہوں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جس نے اپنے بھائی کے ساتھ دا کیا تھا، اپنے بھائی کے حصے سے دودھ پیا تھا، انصاف نہیں کیا تھا، وہ آج دنیا کو کیا انصاف کا سبق پڑھائے۔ اب لڑکپن کی سنیے، تجارتی قافلے میں شام کے سفر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ میرے آقا سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ عبوری قیام تھا جہاں پہ قافلے ٹھہرتے ہیں، ریفریشمنٹ کے لیے تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پھر اگلی منزل کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہ ایک بوڑھا راہب رہتا تھا، بحیرہ جس کا نام ہے، عیسائی راہب تھا، سفید داڑھی، سفید بال، ابرو
بادل کے ایک ٹکڑے نے سایہ کیا ہوا ہے. اب یہ اپنے مکان کے پلائی حصے پہ تھا. اس قافلے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا. اب سسپینس تجسس میں ہے کہ یہ کیسا غیر معمولی قافلہ ہے کہ اس پہ بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. اب اس کا تجسس، اس کا سسپینس اور بڑا جب اس نے دیکھا کہ وہ قافلہ تھوڑا قریب آیا، اس میں سے ایک شخصیت تھوڑے سائڈ پہ ہو کے چلنے لگی تو سایہ جو تھا، بادل کا ٹکڑا سایہ کر رہا تھا، وہ اس پہ چلا. اب وہ اپنے بلائی حصے سے مکان سے نیچے اتر کر اس نے پیغام بھیجا کہ اس قافلے کی میں دعوت کر رہا ہوں، یہ میری میزبانی قبول کرو. اب وہ قافلہ اس کے پاس پہنچا، اس نے ان کو میزبانی کی، ان کی ضیافت کی اور پھر کچھ سوال پوچھے. کہاں سے آئے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے، وغیرہ وغیرہ. پوچھتے پوچھتے پوچھا یہ بچہ کون ہے. غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 یا 14 کے قریب تھی. علماء حضرات تشریف فرمائے. بتایا گیا یہ جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، جناب ابو طالب کے چچا. چونکہ باپ کی جگہ ہوتا ہے تو باپ ہی کہہ دیا، بیٹا ہی کہہ دیا. اب اس نے انجیل کو دیکھا اور پھر چہرہ انور کی طرف دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا نہیں ہو سکتا، میرے کاغذوں میں، انجیل کے کاغذوں میں انجیل کی بشارتوں کے مطابق اسے یتیم ہونا چاہیے، اس کا بیٹا کیسے؟ ابو طالب متوجہ ہوئے اور کہا ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، بیٹا نہیں ہے، بھتیجا ہے. لیکن دستور عرب کے دستور میں چونکہ جب باپ فوت ہو جائے تو چچا کو باپ کا کہہ دیا جاتا تھا اور جو پرورش کرتا اسے ہی باپ کہہ دیا جاتا تھا. لہٰذا اس لیے میں نے اسے اپنا بیٹا کہہ دیا ہے، یہ میرا بھتیجا. اب اس نے کہا نام کیا ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس نے انجیل کو دیکھا، پھر چہرہ انور کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا یہ غیر معمولی ہستی، یہ غیر معمولی ہستی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ حق میں بہت ستائے جاؤ گے، آپ کی قوم آپ کے ساتھ بہت سے مظالم ڈالے گی، بہت مظالم کرے، ظلم کرے گی آپ پہ. اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں، آپ کی طرف جو پتھر پھینکا جائے میں اپنے سر پہ سہ لوں، آپ کی طرف جو تیر پھینکا جائے میں اپنے سینے میں سہ لوں، آپ کا دفاع کروں. لیکن چراغ سحری ہوں، کہاں زندہ رہوں گا. لیکن حشر میں مجھے بھی اپنے غلاموں میں شمار کرنا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول. یہ میرے آقا کی لڑکپن کی ایک ادا. اب ایک جوانی کی ادا سنیے اور اس کے بعد انشاءاللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ہمراہ تشریف فرمائے. مکہ کے ایک بہت بڑے گھرانے میں شادی کا اہتمام تھا. آج بھی یہاں ایک شادی ہے ماشاءاللہ. آج دیکھ کر دلی اطمینان ہوا کہ ابھی اس دھرتی پر میرے آقا علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کرنے والے زندہ ہیں، ختم نہیں ہوئے، زندہ ہیں، ختم نہیں ہوئے. کہاں وہ شادیاں کہ الامان والحفیظ شریف آدمی وہاں جا نہیں سکتا، اور کہاں یہ شادیاں کہ آج نور کی برسات. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہمیں جوش عمل نصیب فرمائے اور سنتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسم و رواج اور بدعات کی جڑیں کاٹنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آپ نے غالباً پہلی مرتبہ اس مسجد میں، یا یہاں کا معمول یہی ہے، مسجد میں ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو توفیق عطا فرمائے. آپ نے بنیاد رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پورے ملک کے اندر نکاح جیسی بابرکت سنت کو مساجد میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. تو عرب کے ایک بہت بڑے گھرانے میں شادی کا اہتمام تھا، رقص و سرود کا اہتمام تھا، گانے بجانے والے آئے ہوئے تھے، گلوکار فنکار کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف فرما ہے. ہم عمر نوجوان کہنے لگے اس شادی میں ہم جائیں گے اور آپ کو لے کر کے جائیں گے. رحمت
محمدی کلچر یہ غیرت کا کلچر ہے جس میں آج ہم سر تپا ڈوبے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق دے. گانا بجانا موسیقی، اور بعض لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. ان کی روح کی غذا ہو سکتی ہے، جیسی روح ویسی غذا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ہمارے روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے اور محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی مولانا توصیف صاحب کتنے اچھے انداز کے ساتھ اسی عنوان پہ آپ حضرات کے سامنے گلفشانی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جوش عمل نصیب فرمائے. ہم گفتار کے مسلمان ہیں، کردار نہیں رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں کردار کے مسلمان بنا. بس یہ چیز مطلوب ہے کہ کردار نہ رہا، فقط گفتار ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں گانا بجانا ہو وہاں محمد کا ذوق گوارا نہیں کرتا. میں اپنے ذوق کو پلید نہیں کرنا چاہتا. تم جاؤ شرکت کرو، میں نہیں جاؤں گا. ہم عمر نوجوان کہنے لگے جب ہم کہتے ہیں تو آپ کیسے نہیں جائیں گے؟ ہم آپ کو لے کر جائیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، ان کا اصرار بڑھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بڑھا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جانا نہیں چاہتے تو انہوں نے کہا ہم اٹھا کے لے کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ کر دیا. نیند آ رہی، وہ کہتے ہیں چلیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونگ رہے ہیں. وہ سمجھے شاہد کے بہانہ ہو رہا ہے، لیکن بہانہ نہیں ہو رہا. اللہ اپنے محبوب کو اس معیار پہ پورا اتار رہے ہیں کہ جس معیار کی آگے چل کر آپ نے تبلیغ کرنی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پر نیند کا غلبہ کیا اور ساتھ میرا وزن اتنا بڑھا دیا کہ ان سب نے مجھے اٹھانا چاہا کہ یوں چل کر نہیں جا رہے، آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. سب نے مل کر اٹھانا چاہا. اٹھا کے لے جانا تو کجا، مجھے ہلا بھی نہ سکے. مجھے کس طرح اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. لیکن کوئی صدق کے دل سے اس کی طرف چل کر تو دیکھے، کوئی صدق کے دل سے اس کی طرف چل کر تو دیکھے. سنوالا کے روشن ضمیروں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. قرآن کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں مکہ والوں نے، قریش مکہ نے اپنی درست میں جو کچھ ہو سکتا تھا کیا، لیکن وہ ستا کر، وہ ظلم کر کے تھک گئے. لیکن میرے آقا کبھی اشتعال میں نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت کے پیکر بن کر جب آئے ہیں تو پھر اشتعال کیسا؟ اور اسی رحمت کا تقاضا تھا. آخری بات اسی رحمت کا تقاضا تھا کہ کبھی بھی میرے آقا نے اپنے دشمن کے لیے بد دعا نہیں کی. کبھی بھی دشمن کے لیے بھی بد دعا زبان پہ نہیں. مکہ والوں نے ستایا، ہجرت پہ مجبور ہو گئے. 8 سال بعد فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے. سعد بن عبادہ جنہوں نے لشکر کا پرچم علم اٹھایا ہوا ہے، علم بردار، دیوانہ وار
مکہ والوں، کل تک تمہاری تلوار تھی، ہمارا گلا تھا، آج ہماری تلوار ہوگی اور تم ہوں گے، بدلہ لیا جائے گا، سمیہ کی راہوں کا حساب چکایا جائے گا، بلال کی مظلومیت کا انتقام لیا جائے گا، خباب کی مظلومیت کا۔ تیار ہو جاؤ، محمد عربی کے سپاہی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدلے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت مبارک سے جب یہ نعرہ ٹکرایا، بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے، فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، ملحمہ نہیں، مرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، انتقام کا دن نہیں، ٹکر کا دن نہیں، تصادم کا دن نہیں، اس لیے کہ آج کوئی دنیا کا بادشاہ فاتح بن کر نہیں آیا، کوئی شہنشاہ، کوئی جنگے، کوئی ہلاکو، کوئی ہٹلر یا کوئی ایران کا خمینی فاتح بن کر نہیں آیا، آج تو عبداللہ کا یتیم فاتح بن کر آیا ہے۔ آنکھوں سے آنسو کی روانی اور زبان سے حق بیانی، فرمایا علی پرچم تم لے لو۔ جنہوں نے نعرہ لگایا سعد بن عبادہ سے، انہیں علم بردار کی حیثیت سے معزول کر دیا، رحمت کا تقاضا تھا۔ علی پرچم تم سنبھال لو اور جاؤ مکہ کے در و دیوار پر دستک دیتے ہوئے میرا یہ پیغام سنا دو، ڈرو نہیں، ہم تمہیں برباد کرنے نہیں آئے، آباد کرنے آئے ہیں۔ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تم سے تمہاری مامتا نہیں چھینی جائے گی، مکہ کے بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، ہم تو خود یتیموں کے وارث بن کے آئے ہیں۔ مکہ کے بوڑھوں سے کہہ دو تمہارے بڑھاپے کو ویران نہیں کیا جائے گا، اور بہنوں سے کہہ دو تمہارے سر سے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے، اس لیے کہ محمد دوپٹے اتارنے کے لیے نہیں آیا، اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوپٹے اتارنے کے لیے نہیں آیا، اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالنے کے لیے۔ آج میری ماں اور بہنوں، اس رحمت عالم پیغمبر کی رحمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ کے سر پہ دوپٹہ ہوتا، وہ دوپٹہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے ساتھ امت کی بیٹی کے سر پہ رکھا تھا، آج تم نے کہاں گنوا دیا؟ سوال ہے میرا آپ سے۔ ایک عورت میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ننگے سر لائی گئی، کہتی تھی جنگی قیدی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ننگے سر کیوں ہے؟ عرض کیا حضور جنگی قیدی ہے، اور جنگی قیدیوں کے لیے رسپانس نہیں ہوا کرتا، ذلت ہوا کرتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ننگے سر کیوں ہے بیٹی، ننگے سر کیوں ہے؟ عرض کیا حضور مشرکہ بنت مشرک، اسلام کی باغی بنت حاتم، اس کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بیٹی بڑی نازک چیز ہوا کرتی ہے، سنبھالا کے دوستو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوا کرتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی ہو۔ یہ
کبھی کبھی دل کی ترجمانی کر دیتی ہے۔ آنکھ بن جاتی ہے دل کی ترجمان، جب زبان میں تابع تو یہی نہ ہو، زار و قطار رو رہی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت حاتم، سنا ہے تیرا باپ انسانیت کے لیے بڑے ہمدردی کے جذبات رکھتا تھا، تیرے باپ کے در پہ لوگ روتے ہوئے آیا کرتے تھے اور ہنستے ہوئے جایا کرتے تھے۔ آج ہم اسی انسانی ہمدردی کی جذبات کی بدولت تجھے آزاد کرتے ہیں، جا تو آزاد ہے۔ بنت حاتم کہنے لگی جب دریائے رحمت جوش میں ہے تو آزادی تنہا کیوں قبول کروں؟ میرے ساتھ میرے قبیلے کی عورتیں آئی ہیں، پہلے انہیں آزاد کیجئے نا میرے آقا۔ اور اقبال نے کہا ہیں جہاں میں وہی لوگ اچھے، ہیں جہاں میں وہی لوگ اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، یہ نہیں سوچا مجھے آزادی مل رہی ہے میں چلی جاؤں۔ میرے آقا میرے قبیلے کی باقی جو عورتیں قیدی بن کر آئی ہیں پہلے انہیں آزاد کیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہوئے، تبسم فرمایا اور فرمایا تو اپنے باپ کی انسانی ہمدردی کی بدولت آزاد ہے، اور انہیں تیری انسانی ہمدردی کی بدولت آزاد کرتا ہوں۔ وہ سب کی سب آزاد کر دی گئی، اور پھر بیک زبان بولی آمنہ کے لال، دنیا کی غلامی سے تو آزاد کر دیا، اب آخرت کی غلامی سے بھی آزاد کر دیجئے۔ ہلکا بگوش اسلام ہو گیا، رحمت کی بدولت انقلاب آ گیا۔ وہ حریف جان کا بھی چارہ کر، جس نے کبھی دشمن کو بھی بد دعا نہیں دی، لیکن وہ رحمت کا پہ کر، وہ حریف جان کا چارہ کر، ایک مقام پر بد دعا دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک مقام پر بد دعا دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور بد دعا بھی یوں نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی ہاتھ اٹھائے انہیں بد دعا دے دی، یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ صبح کی نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے ایک عرصے تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ پڑھ کر بد دعا دی۔ لیکن کنہیں یہ نقطہ میں آپ کو دینا چاہتا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنوا کہ جن لوگوں نے دھوکے کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بلایا اور بیئے معونہ پہ لے جا کر غداری کرتے ہوئے، دھوکہ کرتے ہوئے شب خون مارا اور انہیں ذبح کر دیا، شہید کر دیا، انہیں شہید کر دیا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تھمتے ہی نہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قدر کبھی رحمت عالم کو غمگین نہیں دیکھا جتنا بیر معونہ کے شہداء کے غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس رحمت کے پیکر نے کبھی بھی کسی مقام پر طائف کی گھڑیاں دیکھیں، طائف کے مظالم آپ کے سامنے، پتھر کھا لیے، برداشت کیا، لہو لہان ہو گئے، بد دعا نہیں دی۔ جبریل امین پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ حاضر ہوئے، آپ حکم کریں انہیں 2 پہاڑوں کی چکی میں پیس دیا جائے گا، آپ کی اجازت؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے نہیں جانتے، میں امید کرتا ہوں ان کی آنے والی نسل مسلمانوں نے بد دعا نہیں دی۔ لیکن اس مقام پر آ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 صحابہ